چچا کی 3 بیویاں تھیں، مگر رات کو جو اسے بادام والا دودھ پلاتی، چچا اس کے کمرے میں چلا جاتا۔ میں اپنی چاچی سے یہ راز پوچھتی تو چاچی شرما کر چلی جاتی۔ یہ راز جاننے کے لیے ایک رات میں نے چاچی کے کپڑے پہنے، چاچا جیسے گھر آیا تو میں دودھ کا گلاس لیے کمرے میں چلے گئی۔ چاچا نے ایسا کام کیا کہ میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے دادا دادی کا انتقال ہو چکا تھا۔ میرے بابا 2 بھائی تھے۔ میرے بابا بڑے تھے اور ان سے چھوٹے ایک بھائی تھے، یعنی میرے چاچا۔ میرے بابا اور میرے چاچا دونوں آدھی آدھی جائیداد کے وارث تھے۔ اچھی خوشگوار زندگی تھی، لیکن ایک طوفان نے آ کر سب ملیا میٹ کر دیا۔ میں، میری ماما اور میرے بابا ہم کسی شادی میں جا رہے تھے، لیکن راستے میں اچانک موسم خراب ہوا اور تیز بارش ہو گئی۔ ہر طرف دھند چھا گئی۔ اسی دھند کی وجہ سے میرے بابا سامنے نہ دیکھ سکے اور ہماری گاڑی سامنے سے آتی گاڑی سے جا ٹکرائی۔ میں چونکہ بیک سائڈ پر بیٹھی تھی، اس لیے مجھے کچھ کم چوٹیں آئیں۔ اس طوفانی بارش میں ہوئے حادثے میں تو بچ گئی، لیکن میری دنیا ختم ہو گئی۔ میں جب 8 سال کی تھی، میں کومے میں چلی گئی اور 7 سال بعد دعا نے مجھے ٹھیک کر دیا۔ میں جب گھر آئی تو میرے چاچا 2 شادیاں کر چکے تھے اور ان کے بچے بھی تھے۔ پہلی بیوی سے ایک بیٹی، جبکہ دوسری بیوی کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ میری چاچیوں نے شروع دن ہی مجھ سے کام لینا شروع کر دیا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کھانا کیسے بنتا ہے، صفائی کیسے ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ سیکھ گئی۔ جب بھی میرے چاچا اور چاچی جان کو اپنے بچوں سے پیار کرتا دیکھتی، مجھے اپنے امی ابو بہت یاد آتے۔ میں نے ایک دفعہ چاچا سے کہا کہ مجھ کو آگے پڑھنا ہے، لیکن میری چاچی جان نے منع کر دیا۔ میں تنہائی میں خود سے باتیں کرنے لگی۔ اب بھی جب بارش ہوتی تھی، میں کانپنے لگ جاتی تھی، لیکن مجھ کو کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا۔ اس کو خود ہی اپنا سہارا بننا پڑتا تھا۔ میری چاچیاں گھر کے سارے کام مجھ سے کرواتی۔ مجھے کھانا بھی تب ملتا جب پورا گھر کھانا کھا لیتا تھا، اور تب بھی چاچی جان کی زہریلی باتیں میرا کھانا حرام کر دیتی تھی۔ چچا کی 3 بیویاں تھیں، مگر رات کو جو اسے بادام والا دودھ پلاتی، چچا اس کے کمرے میں چلا جاتا۔ میں اپنی چاچی سے یہ راز پوچھتی تو چاچی شرما کر چلی جاتی۔ یہ راز جاننے کے لیے ایک رات میں نے چاچی کے کپڑے پہنے، چاچا جیسے گھر آیا تو میں دودھ کا گلاس لیے کمرے میں چلے گئی۔ چاچا نے ایسا کام کیا کہ میرے تو ہوش اڑ گئے۔ ذرا جلدی ہاتھ چلا، کام چور کہیں کی، ماں تو مر گئی ہے، ہمارے سینے پر منہ دھلنے چھوڑ گئی۔ میں کچن میں کھڑی جلدی جلدی کام کر رہی تھی، تبھی میری چاچی جان کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی تھی۔ چاچی جان نہیں جانتی تھی کہ ان کے الفاظ مجھے اندر سے چیر کے رکھ دیتے ہیں۔ میری آنکھیں بے ساختہ نم سی ہو گئیں۔ اس سے پہلے چاچی جان کچھ اور کہتی، جلدی جلدی میں سبزی بنانے لگی۔ ساتھ ساتھ روٹی بنانے کے لیے پیڑے بھی بنانے لگ گئی تاکہ روٹی بنا سکوں۔ السلام علیکم ماما، اتنے میں مجھے اپنی چاچی کی بیٹی کی آواز سنائی دی، جو ابھی کالج سے آئی تھی۔ وعلیکم السلام، تھک گئی ہوگی نا میری بچی؟ میری چاچی جان کی آواز نے مجھے میرے خیالوں سے باہر نکالا۔ ہاں ماما، اور بھوک بھی بہت لگ رہی ہے۔ میری چاچی کی بیٹی اپنی امی سے مخاطب تھی۔ اے کرم چلی، جلدی کھانا ڈال کر لا، میری بچی کو بھوک لگ رہی ہے۔ سبزی بن چکی تھی، روٹیاں بھی بننے کے آخری مراحل پر تھی۔ میں جلدی سے کھانا نکالنے لگی۔ اس جلد بازی میں میرے ہاتھ پر گرم گرم سالن گر گیا، جس کی وجہ سے میرا ہاتھ لال ہو گیا تھا۔ درد سے میری آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تھے، لیکن افسوس، میرا درد، میرا دکھ محسوس کرنے والا کوئی بھی اس دنیا میں موجود نہیں تھا۔ میں اپنے ہاتھ کو نظر انداز کرتی کھانا لیے باہر کی طرف بھاگی، ورنہ چاچی جان جلاد بننے میں زیادہ دیر نہیں لگاتی۔ میرے کپڑے استری کیوں نہیں کیا اب تک؟ میں نے ابھی کھانا چاچی جان کے سامنے رکھا ہی تھا کہ میری دوسری چاچی کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں اندر ہی اندر آنسو پیتی ان کے پاس پہنچی۔ وہ چاچی میں کھانا بنا رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا، چاچی کا ہاتھ میرے منہ پر سلامی دیتا چلا گیا۔ میرے سامنے زبان چلائے گی؟ میری اتنی اوقات؟ چاچی جان کا رویہ سہنے کی مجھے عادت ہو جانی چاہیے تھی، لیکن میں ہر بار ان کے رویے سے اپنے اندر درد اور دکھ کا سمندر سوکھتا محسوس کرتی تھی۔ میں جلدی سے چاچی جان کے کپڑے لیتی اس سے اسٹینڈ کے پاس پہنچی، جلدی جلدی استری کرنے لگی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ابھی میری دوسری چاچی مجھے بلانے لگ جائیں گی۔ میں جلدی سے استری کے کپڑے چاچی جان کو دے کر کچن میں پہنچی۔ کچن سمیٹا، برتن دھوئے، پھر اپنے لیے کھانا نکالنے لگی۔ میں نے ابھی پہلا نوالا ہی منہ میں رکھا تھا کہ چاچی جان کی آواز پر اسے نگلنا دوبر ہو گیا۔ اے خدا، مجھے اٹھا لے، مجھے نہیں رہنا اس دنیا میں۔ میں نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھتی اپنی موت کی دعائیں مانگنے لگی۔ ایک روز میں گھر کی صفائی کر رہی تھی، تبھی میرے چاچا گھر میں داخل ہوئے اور ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ میں حیران سے سامنے دیکھنے لگی۔ وہ لڑکی مجھ سے کوئی 4-5 سال ہی بڑی ہوگی۔ میرے ذہن میں ڈھیروں سوال جنم لینے لگے۔ یہ کون ہے؟ یہاں چاچا کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ اتنے میں میرے چاچا نے میرے سارے تجسس کو ختم کر دیا اور میری دونوں چاچیوں پر گویا بم گرا دیا ہو۔ میں تو حیران تھی، لیکن چاچیوں کی شکل دیکھ کر خوشی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس لڑکی کا نام ثنا تھا۔ ثنا چاچی کا رویہ باقی دونوں کی نسبت میرے ساتھ کافی اچھا تھا۔ میں ان سے کافی باتیں بھی کرتی تھی۔ چاچا کی تینوں بیویوں میں سے مجھے یہ چاچی بہت اچھی لگتی تھی۔ چاچی روز رات کو میرے چاچا کو بادام والا دودھ پلاتی تھی۔ چاچا بھی اسی چاچی کے کمرے میں چلا جاتا تھا۔ میں اکثر چاچی کو چھیڑتی تھی اور بولتی، آپ نے کیا جادو کیا ہے میرے چاچا پر کہ ان کو آپ کے سوا کوئی دکھتا ہی نہیں؟
میں اپنی چاچی سے یہ راز پوچھتی تو چاچی شرما کر چلی جاتی۔ یہ راز جاننے کی مجھے ضرورت ہی کیا تھی؟ مجھے معلوم تھا چاچی خوبصورت ہے، سیرت بھی اچھی ہے، باقی دونوں چاچیوں کی نہ سیرت اچھی نہ صورت۔ اب تو وہ لوگ بوڑھی اور ہو گئی ہیں۔ کبھی کبھی مجھے تجسس ہوتا کہ چاچی اتنی چھوٹی ہے، انہیں تو کوئی بھی لڑکا مل جاتا، لیکن انہوں نے میرے چچا سے شادی کیوں کی؟ یہ راز جاننے کے لیے ایک دن میں نے چاچی کے کپڑے پہن لیے اور میرے چاچا جیسے ہی گھر آئے تو چاچی کی جگہ میں دودھ کا گلاس لیے کمرے میں چلی گئی۔ چاچا نے ایسا کام کیا کہ میرے تو ہوش اڑ گئے۔ چاچا نے پراپرٹی کے کاغذات ٹیبل پر رکھے اور کہنے لگے، وعدے کے مطابق آدھی پراپرٹی تمہارے نام کر دی ہے اور رامین کو بھی ٹھکانے لگانے کا انتظام کرایا ہوں۔ اس کو کل ہی یتیم خانے چھوڑاؤں گا۔ میرے چاچا مجھے چاچی سمجھ کر بتاتے فریش ہونے چلے گئے۔ میں حیرت زدہ تھی۔ چاچا نے آدھی پراپرٹی میری چاچی کے نام کر دی ہے۔ آدھی پراپرٹی پر میرا حق تھا، لیکن میرے چاچا نے میرا خیال تک نہیں کیا۔ یا ان کو ذرا بھی خوف نہیں آیا یتیم کا مال کھاتے ہوئے؟ اور چاچی، ان کو میں کتنا اچھا سمجھتی تھی۔ انہوں نے پراپرٹی کی لالچ میں آ کر اپنے باپ کی عمر کے شخص سے شادی کر لی۔ میں سمجھ گئی تھی یہ والی چاچی میٹھی چھری بن کر اندر ہی اندر مجھے کھوکھلا کر رہی تھی۔ اب مجھے احساس ہوا جیسے میری پہلے والی دو چاچیاں جیسی بھی تھی میرے منہ پر تھیں۔ میں پوری رات روتی رہی۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا میرے سگے چچا مجھ کو یتیم خانے چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے سوچا اس سے اچھا میرے چاچا مجھے بے گھر کر دے، میں خود ہی چلی جاتی ہوں۔ میں نے ایک بیگ اٹھایا اور ضروری سامان دیا اور گھر سے نکل گئی۔ مجھے نہ راستوں کا پتہ تھا نہ منزل کا۔ میں گمسم سی سڑک پر چلے جا رہی تھی۔ اتنے میں مجھے سامنے سے ایک لڑکی نظر آئی جس کو ایک لڑکا تنگ کر رہا تھا۔ میں اپنے اندر ہمت جمع کرتے آگے بڑھی اور نیچے سے بڑا سا پتھر اٹھا کر اس لڑکے کے سر پر مار گئی۔ اس لڑکے کے سر سے خون بہنے لگا۔ لڑکا غش کھاتا زمین پر گر گیا۔ وہ لڑکی میرا شکریہ ادا کرنے لگی اور مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے جب اپنی آپ بیتی اس لڑکی کو سنائی تو وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ وہاں وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ خود ایک ڈاکٹر تھی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا اور مجھے پڑھانے لگی، چھوٹے چھوٹے کورسز کروانے لگی۔ دعا کے والد بھی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہا آج سے میری 2 بیٹیاں ہیں۔ میں بھی خوش تھی۔ مجھے ماں اور ایک بہن جو مل گئی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے معلوم ہوا کہ میری چاچی ساری پراپرٹی پر قابض ہو گئی ہے اور میرے چاچا کو فالج ہو گیا ہے۔ میری دونوں چاچیاں اور میرے چاچا اب اپنے کیے پر شرمندہ ہیں، لیکن میں اب واپس پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ جو گزر گیا سو گزر گیا۔ اللہ کا بہت شکر ہے، وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ وہ اگر کچھ لیتا ہے تو اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ وہ ہر شے کا مالک ہے۔ وقت کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ آج اگر تمہارا وقت اچھا ہے تو کل کسی اور کا ہوگا، لیکن ہم انسان ذرا سی چیز یا مقام کیا پا لیتے ہیں، مغرور ہو جاتے ہیں۔